قیمتی راتوں کے اندر ایک رات اللہ رب العالمین نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کے طور پر عطا فرمائی ہے وہ شب برات ہے، برات کی رات، جس کو ہم برات کی رات کہتے ہیں کہ اس کے اندر بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے برات ملتی ہے، جنت کے مسافر بنتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک رات ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک نعمت بنایا ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین اس کے اندر جاگنے والوں کو، اپنے رب کو یاد کرنے والوں کو، آخرت کی فکر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بے شمار جو ہے نا وہ انعامات عطا فرماتا ہے اور بے شمار ان کے گناہ جو ہے نا وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق اجلال فرماتا ہے، اور پھر کیا فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرٍ غَنَمِ قَلْبٍ، حضور نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما کر ان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے اس رات کے اندر۔ اب اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ جو اس رات کو جا کر گزارتا ہے، اپنے رب کے ذکر میں گزارتا ہے، اس کے فکر میں گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما کر ان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اب اگر ایسی رات کے اندر کوئی بندہ سویا ہوا ہو، کوئی گلی کوچوں کے اندر اپنی دنیاوی معاملات کے اندر مصروف ہو، ایسی مقدس رات کے اندر بھی، ایسی حسین رات کے اندر بھی، ایسی پر نور رات کے اندر بھی کوئی اپنی دکان پر بیٹھا ہو، کوئی لوڈو کے گیمیں لگا کر بیٹھا ہو، کوئی ٹیلی ویژنوں پر فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہو، اپنی جو ہے نا دیگر ضروریات کے اندر مصروف ہو، اس رات کے اندر بھی جس کو اپنے رب کی یاد نہ آئی تو انسان خود اپنے گریبان کے اندر جھانکے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین کو تو وہی لوگ پسند ہیں جو اس کے رب پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ ایسی راتوں کے اندر، ایسے مقدس لمحات کے اندر، ایسے مبارک گھڑیوں کے اندر اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر، اپنے سیاہ اعمال کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، توبہ کے آنسو بہاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو تو ایسے لوگ پسند ہیں جو ایسی راتوں کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اپنے رب کے بارگاہ میں روتے ہیں، اپنے آنسو بہاتے ہیں، اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایک مرتبہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ ایسی رات ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر جو ہے نا جو اہم جو ایک مقام رکھتی ہے، حیثیت رکھتی ہے، ایسی راتیں یہ سو کر اپنے بستروں پر سو کر گزارنے والی راتیں نہیں ہیں، یہ دنیاوی گپ شپ کے اندر گزارنے والی راتیں نہیں ہیں، یہ وہ راتیں ہیں کہ جن کو اپنے رب کے ذکر میں گزارنا چاہیے، اپنے رب کی یاد کے اندر گزارنا چاہیے، مصلی پر گزارنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت میں گزارنا چاہیے، ایسی راتوں کے اندر اپنے گناہوں کی تلافی کرانی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو نا، 15 شعبان کی جب رات آ جائے تو پھر سوئے نہ رہنا، نصف شعبان کی رات کو سو کر نہیں گزارنا، کس انداز میں گزارنا ہے؟ فرمایا کہ فقوموا لیلھا، اس کی رات کو قیام کرنا ہے، اس کی رات کو قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھنی ہے اس رات کے اندر۔ فقوموا لیلھا، فرمایا کہ اس رات کے اندر تم نے قیام کرنا ہے، اور دن کے وقت کیا کرنا ہے؟ 15 شعبان والے دن کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وصوموا نہارھا، فرمایا کہ اس کے دن کے اندر تم نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ نصف شعبان، 15 شعبان کی رات کو قیام میں گزارو اور دن کو روزے میں گزارو۔ فإن اللہ ینزل فیہا، فرمایا کہ لغروب الشمس الی سماء الدنیا،
فرمایا کہ اس رات اللہ رب العالمین غروب شمس کے وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے وقت آسمان دنیا کے اوپر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا آرڈر آ رہا ہوتا ہے؟ کیا بات اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو کیا بات فرما رہا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں کہنی چاہیے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر، ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، ہمیں یہ باتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھنی چاہیے، عرض کرنی چاہیے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر۔ لیکن ہم تو اس بات سے غافل ہیں، ہم تو اس بات سے بے فکر ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آن گیا قبراں دے لگن گیا خبراں۔ تو جدوں بچوں یہ جب قبریں آئیں گی نا، تو پھر ہمیں یہ مال و دولت یہ عہدے یہ بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، وہاں پر حضور کی ذات آئے گی، وہاں پر ہمارے رب کی جو رحمت ہوگی نا وہ ہمارے کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسی راتوں کے اندر ملتی ہیں۔ تو ایسی راتوں کو ہمیں اپنے گپ شپ کے اندر نہیں گزارنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ایسی رات کے اندر آسمان دنیا کے اوپر نزول و جلال فرماتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام کیا آتا ہے مخلوق کے لیے؟ مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام کیا جاری ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی تلافی کرانے والا، اپنے گناہ معاف کرانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں؟ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ اور فرمایا کہ الا مسترزق فارزق له، فرمایا کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، ہماری ایک دکان تھی تو 2 ہو جائیں گی تو ہمارے رزق کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، 2 دکانیں تھی تو 4 ہو جائیں گی تو اور بڑھ جائے گا ہمارا رزق۔ میں جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپے میں نے انویسٹ کیے تھے کاروبار کے اندر، اب 4 کروں گا تو میرا کاروبار بڑھ جائے گا۔ رب کہتا ہے کہ تمہارے کاروبار کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ اگر برکت چاہتے ہو، اپنا رزق حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے دربار پر آؤ، میرے حضور حاضر ہو، مجھ سے رزق مانگو۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے الا من مسترزقون، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، فارزق له، کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ اور فرمایا کہ الا مبتلا فاعافیہ، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ، کوئی کسی تکلیف کے اندر کوئی مبتلا ہے کہ میں اس کو معاف کروں، اس کو مصیبت سے عافیت دوں، میں اس کو سلامتی عطا کروں؟ الا قضا الا قضا، دونوں نے فرمایا کہ اس قسم کی جو ہمارے دلوں کے اندر جو خواہشیں ہوتی ہیں، ایسی راتوں کے اندر اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے یہ مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے یہ طلب کرنے